اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم بنورہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. جی، انقلاب اسلامی ایران کی مناسبت سے آج کا درس ہے کہ ہم اس کی خصوصیات کو پڑھیں گے کہ خصوصیات کیا ہیں، کس بنا پر یہ انقلاب آیا اور انقلاب لانے والے کون تھے، جو راہبر تھے جنہوں نے اس انقلاب کا نعرہ لگایا وہ کون تھے، اور وہ چاہتے کیا تھے کہ اسلامی آئیڈیالوجی آئے، اسلامی طرز حکومت ہو جس میں ایک راہبر ہو اور خداوند عالم کی طرف سے معین شدہ سپریم لیڈر جسے کہتے ہیں ولی فقیہ، جس میں لوگوں کو بھی حق ہو کہ لوگ بھی اپنا کردار ادا کرے ووٹ کے ذریعے، کہ لوگ چنیں. اور اس معاشرے میں تقریباً 4.25 کروڑ کی آبادی میں جہاں علماء مخالف لوگ بہت زیادہ تھے، اس میں انقلاب برپا کرنا، ان لوگوں کو بدلنا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے انقلاب اسلامی ایران کا. 4.25 کروڑ لوگوں کو بدلنا تقریباً، یعنی 3 کروڑ 60 لاکھ تقریباً کہتے تھے کہ اس وقت کی آبادی، اور ان کو بدلنا اور ان کے نظریات پہ اثر ڈالنا. اسلامی انقلاب میں نظریات بدلے گئے، ہر موڑ پہ کام ہوا، ہر طرح سے کام ہوا، ہر جگہ پہ کام ہوا. یہ ایک معجزہ ہے. مثال کے طور پہ شہید مطہری ہیں تو یونیورسٹی لیول پہ آ کے کام کر رہے تھے. صرف ایک لحاظ سے کام نہیں تھا جاری کہ مدرسے کے لیول پہ ہی اسلام کو پہنچایا جائے، ایسا بالکل نہیں تھا. لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہوئے، یونیورسٹیوں میں داخل ہوئے. ہر لحاظ سے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اسلامی انقلاب ہر لحاظ سے، یعنی مکمل پلاننگ تھی، پراپر طریقے سے، اور ٹارگٹ کیا گیا کہ سب سے مہم ہتھیار ہمارے لیے نوجوانوں کو بدلنا، ہم نے نوجوانوں کو ٹھیک کرنا. ہم نوجوان اگر بدل جاتا ہے تو ایران میں اسلامی انقلاب ناممکن نہیں، ممکنات میں سے. بس یہ کیونکہ ہم اسلامی انقلاب کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم بتا رہے ہیں کہ ٹھیک. اب جی، راہبر کون تھا؟ اب اس انقلاب کو بہت ساری مشکلات آئیں، مشکلات داخلی بھی تھیں، خارجی بھی تھیں. معلوم ہے آپ کو کہ داخلی مشکلات سب سے بڑی مشکلات ہوتی. وہ مشکلات، وہ دشمنی یا دشمن جو داخلی تھا وہ علماء کی صورت میں بھی تھا، سیاستدان کی صورت میں بھی تھا، ڈاکٹروں کی صورت میں بھی تھا، انجینئروں کی صورت میں بھی تھا. ہر شعبے میں مشکلات پیدا کرنے والے لوگ تھے. لیکن سیاست میں یہ قوی حضرات جنہوں نے حکومت سنبھالی، انہوں نے مقابلہ کیا، ان دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ان دشمنوں کو کامیاب ہونے نہیں دیا. اس میں خداوند عالم کی غیبی مدد بھی تھی. بس یہ ایک داخلی دشمن تھا، ایک خارجی دشمن تھا. خارجی دشمن آپ کو تو معلوم ہوگا کہ آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں، عالمی طاقتیں. پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ انقلاب سے ہٹ جائیں، لیکن وہ نہیں ہٹے. یہاں نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ایران نے گھٹنے ٹیک دیے. نہیں جی، گھٹنے وہ ٹیکتا ہے جو شرائط کو قبول کرے، انقلاب سے ہٹ جائے، ولی فقیہ سے دور ہو جائے، سپریم لیڈر سے دور ہو جائے. بس خارجی دشمن بھی، بیرونی دشمن بھی، بیرونی سازشیں بھی، بس یہ درپیش بحران تھے. اور انہوں نے صحیح سیاست کے ذریعے، لیڈروں نے صحیح سیاست کے ذریعے ان دونوں دشمنوں کو روکا. اور یہ نور الہی بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ متصل ہو جائے امام زمانہ کی حکومت کے ساتھ، ٹھیک، اور ہمیں بھی ان کی تائید کرنے والوں میں قرار دے. اب جی، لیڈر کون تھا؟
لیڈر تھے امام خمینی رحمت اللہ علیہ، روح اللہ۔ رہبر معظم فرماتے ہیں، ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ امام کی شخصیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ امام کی شخصیت بڑی حد تک ان کے عظیم اہداف اور مقاصد سے وابستہ تھی۔ ان کے ذہن میں ہمیشہ عظیم ہدف تھا، عظیم مقصد تھا کہ میں نے عظیم مقصد کو پانا ہے، میں نے کر کے دکھانا ہے، اسلامی انقلاب کو لا کے دکھانا ہے۔ اس عوام میں جو مخالف علماء تھی، آپ اندازہ لگائیں، ٹھیک، آپ اپنی بلند ہمتی کے باعث اعلیٰ اہداف کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ، یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن ہمیشہ اعلیٰ ہدف کو چنتا ہے، ٹھیک۔ عام لوگوں کے لیے ایسے اہداف کا تصور بھی دشوار تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اعلیٰ اہداف ناقابل حصول ہیں، ناقابل حصول ہیں، لیکن آپ کی بلند ہمتی، ایمان، توکل، جدوجہد مسلسل، وقت کی پابندی، یہ چیزیں باعث بنی کہ آپ کامیاب ہوں۔ مسلسل جدوجہد، وقت کی پابندی، توکل خدا، ایمان اور بلند ہمتی، وہ جو پوشیدہ صلاحیتیں تھیں امام میں، امام خمینی میں، وہ ظاہر ہوئیں، ان صلاحیتوں کی وجہ سے ظاہر ہوئیں، اور اسلامی انقلاب کی صورت میں رونما ہوئی جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی، ٹھیک۔ آپ کے کام کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ آپ شرعی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور محوریت خداوند عالم۔ یہ سب سے بڑی، یعنی آج کل کے دور میں اگر آپ توحیدی صورت کسی کی موحد دیکھنا چاہیں تو وہ ولی فقی کو دیکھ، رہبر معظم یا امام خمینی کی زندگی کو پڑھیں، پوری شخصیت موحدانہ، ٹھیک۔ آپ حکم الہی کو ادا کرنے میں کھو جایا کرتے تھے، کھو جایا کرتے۔ یہ رہبر معظم کے جملات، آپ کے سامنے ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ حقیقی معنوں میں ایمان اور عمل صالح کے مصداق، آپ کا ایمان پہاڑ کی مانند مستحکم تھا اور عمل صالح کی انجام دہی میں کبھی نہیں تھکے، کبھی نہیں تھکے، چاہے آپ کا پورا ملک ہی کیوں نہ مخالف ہو جاتا۔ نیک کاموں کی انجام دہی میں انتہائی قوت مند اور حیران کن حد تک پہنچنے والے تھے، حیران کن حد تک پہنچنے والے، اور یہ کر کے دکھایا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ خود شاہ کہتا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ انقلاب جو ہے ماؤں کے پیٹوں میں، ماؤں کے شکموں میں، یہ مذاق کر رہا ہے۔ حیران کن تھا، سب کے لیے حیران کن تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نوجوان نسل آئی ہے، اس پہ کام کیا ہے اور پلاننگ کی ہے کہ جو ماؤں کے شکموں میں ہیں ان کی تربیت ہم نے کرنی، ان کو سعادت مند ہم نے بنانا۔ یہ کمال کی پلاننگ ہے، کیا خوبصورت پروگرام ہے جس کے تحت اسلامی انقلاب کی صورت آئی، اسلامی انقلاب ہم نے دیکھا۔ یعنی کتنی پلاننگ ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے اس پروگرام پہ کہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے اور اسلامی حکومت کو یہاں پہ نافذ کرنا ہے۔ اس میں آپ کو رہبریت کا کردار آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ ملک بدر کیا جا رہا ہے، کبھی بھیجا جا رہا ہے عراق میں، کبھی عراق سے نکلوایا جا رہا ہے، کبھی ترکی داخل نہیں ہونے دے رہا، ترکی داخل نہیں ہونے دے رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس ایران چلے جائیں، گھٹنے ٹیک دیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے پوری زندگی اس طرح گھمایا جائے لیکن میں اپنے ہدف سے نہیں ہٹوں۔ کمال ہے ایک شخصیت میں کہ ایک شخصیت جب مضبوط ارادہ کر لے تو وہ کر گزرتی ہے، وہ پورا مقصد میں پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ وہ مقصد تھا جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہماری طرف منتقل ہوا ہے، اور رہبر نے اور امام خمینی نے اسے پایا اور اسے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ یہ ایک کمال تھا۔
کہ عمل میں لانا یہ ہے توحیدی شخصیت، کہ جو بھی صفت ہمیں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ملے، جو بھی فریضہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے، خدا کی طرف سے ملے، اسے پورا کرنا، اسے عملی شکل، عملی جامہ پہنانا، اور یہ امام خمینی نے کر کے دکھایا۔ اب آتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی خصوصیات کیا تھیں، کیا کیا خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے کیا کیا سوچا تھا امام خمینی رحمت اللہ علیہ۔ پہلی جو سوچ تھی امام خمینی کی وہ تھی دینی رجحان، دینی حکومت، دینی اسلامی آئیڈیالوجی۔ سوشلزم تھا، کمیونزم تھا، بہت سارے نظریات تھے، کیپٹلزم تھا، فرانس کا انقلاب تھا، لبرلزم، یہاں بھی کہ ہر ایک کو آزادی دو، برائی میں جتنا بڑھنا چاہیں بڑھیں، روکنے والا کوئی نہ ہو، جو چاہے جو گناہ کرے اس میں روکنا نہیں، اگر روکنا ہے تو وہ دین کو روکو، آ کے قرآن کے حوالے سے روکو، آ کے اسلام کے حوالے سے آ کے روکو۔ امام خمینی کا محور تھا دین، اسلامک آئیڈیالوجی، کہ اس کو نافذ کیا جائے ایران، ہر چیز میں محوریت خدا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا امام نے تو آغا طالقانی آئے اور کہا کہ آپ یہ فتویٰ نہ دیں، لوگ بھی ناراض ہوں گے اور انگلینڈ کی حکومت سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، روابط ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت امام نے کہا میں یہ چاہتا ہوں، ہمارا یہ ہدف ہو کہ اسلام باقی رہے، نہ کہ ایران، ہمارا ہدف اسلام، میرا مقصد دینی آئیڈیالوجی ہے، دینی اقدار کو زندہ کرنا ہے، ٹھیک، نہ کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم سوچیں تو کیا سوچیں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ٹھیک۔ خود لکھتے ہیں امام خمینی اپنے وصیت نامے میں، ہم جانتے ہیں کہ اس عظیم انقلاب کو بہت سارے نقصانات تھے، ظالموں کے اور ایسے لوگوں کے جو خود رسوا تھے، ان سے نقصان تھا، ہم نے خدا کی تائید سے ان کو دور کر دی، ہم نے خدا کی تائید سے ان کو دور کر دی، ہم نے ان کو خدا کی تائید سے دور کر دیا، اور خدا کی تائید اتنی زیادہ ہوئی کہ ہم پر جو جنگ مسلط کی گئی اس میں بھی ہم نے کامیابی حاصل، فوراً جنگ، انقلاب کے بعد فوراً جنگ آئی، اگر خدا کی تائید نہ ہوتی تو ہم گھٹنے ٹیک دیتے۔ توحید دیکھیں، اس انسان کامل کی توحید دیکھیں، اگر خدا کی تائید نہ ہوتی تو ہم گھٹنے ٹیک دیتے۔ پورے ملک میں ایک رائے ہونا، وہ ملک جو مخالف تھا، ایک رائے ہونا، یہ معجزہ الہی تھا، یہ معجزہ الہی تھا، اور یہ معجزہ انجام پایا نعرہ اللہ اکبر سے، ہے نا کمال۔ ہم تو دور دور تک ہمارا واسطہ نعرہ اللہ اکبر سے نہیں، کوئی لگا بھی دے تو ہم پتہ نہیں کس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ہاں جی، نعرہ اللہ اکبر جو نعرہ تھا وہ داخلی طور پہ سب کے اندر طاقت دے رہا تھا کہ وہ اٹھیں اور کامیابی حاصل کریں، اللہ اکبر، بس۔ اور بلا تردید خداوند عالم کی جانب سے ہم نے نصرت دیکھی، مدد دیکھی اس اللہ اکبر کے نعرے کے ذریعے۔ کتنا پیارا کلام امام خمینی خود فرماتے کہ اس کی خصوصیت ایک دینی رجحان ہے، محور یہ اس کا خداوند عالم، محور ہے اس کا توحید۔ دوم کہ اس اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت اسلامی لحاظ سے لوگوں تک فائدے پہنچائے، امن ہو، اقتصاد ہو، بینکی نظام اسلامی ہو۔ تبھی شہید باقر صدر کو جو بینکی نظام ہے، ان کے بینک کے نظام کو، جو اسلامی بینکنگ سسٹم ہے،
ان کے لیے حکم کنے دیا گیا کہ لکھو آپ اسلامی بینکنگ جو ایران میں رائج ہے انہیں اسے بنایا کس نے، ان کے قواعد کس نے بنائے؟ شہید باقر الصدر، بلکہ اردو میں ترجمہ آ چکا ہے اب یہاں پاکستان میں، اردو میں ترجمہ آ چکا ہے، اسے ضرور پڑھیں۔ ٹھیک، بس امام خمینی یہ چاہتے تھے کہ اسلامی حوالے سے لوگوں تک فوائد پہنچیں تاکہ درک کریں اور مقابلہ کر پائیں کہ دوسرے جو رجحانات ہیں، چاہے وہ سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، کیپٹلزم ہو، ان کو اور ان میں تقابل کرا سکے لوگ کہ سب سے پیارا سسٹم کون سا، بہترین سسٹم کون سا، عملی جامہ پہنایا جائے اور لوگ اس کو محسوس کریں۔ اس انقلاب میں عوامی صفت بھی پائی جاتی تھی کہ عوام کو اسلامی اقدار کا پابند بنایا جائے، اسلامی حوالے سے فائدہ پہنچایا جائے، کہ دوسری صفت تھی۔ اس وجہ سے لوگ اٹھے اور کھڑے ہوئے اور امام خمینی کا ساتھ دیے۔ تیسری، رہبری اور مرجعیت۔ انقلاب اسلامی ایران کی ایک اور اہم خصوصیت جس کا سرچشمہ انقلاب بنا، الہی انقلاب بنا، وہ دین اور علماء، وہ دین اور علماء جو لوگوں سے دور ہو چکے تھے، دوبارہ لوگوں کے قریب گئے اور امام خمینی نے اپنے آپ کو منوایا، توکل بر خدا میں، مسلسل جدوجہد میں، ٹائم کی پابندی میں اپنے آپ کو منوایا۔ اس معاشرے نے تسلیم کیا، دشمن نے بھی تسلیم کیا کہ خمینی جیسا شخص یعنی پاکیزہ ہے اور کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، یہ دشمن نے قبول کیا، یعنی رہبر نے، امام نے اپنے آپ کو پہلے منوایا۔ یہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آئے گا، تمام ائمہ کی زندگی میں بھی نظر آئے گا۔ ہم نے بہت سارے ائمہ کی مثالیں دی ہیں، امام حسن عسکری کی، امام تقی علیہ السلام کی، امام علی نقی علیہ السلام کی، ان سب کو پڑھیں آپ۔ ایک جو چیز پائی جاتی تھی ان حضرات میں، ان شخصیات میں، ان اماموں میں، کہ انہوں نے دشمن میں رہ کے اپنے آپ کو منوایا، صادق، امین۔ ہم نے مثال دی تھی احمد بن عبید اللہ خاقان کی، کہ دشمن تھا، پروپیگنڈا کرتا تھا امام کے خلاف، لیکن وہ خود امام حسن عسکری جب آتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ایک معجزہ تھا۔ ٹھیک، بس دینی مرجع جو لوگوں کے ساتھ تھا، امام خمینی جو ایک دینی مرجع تھے، زبردست انہوں نے عوامی حمایت حاصل کی اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے الفاظ کی وجہ سے، اپنی گفتگو کی وجہ سے۔ گفتگو ایسی امام کی ہوتی کہ ہر کوئی دل فریب ہو جاتا۔ امام کا کلام بھی ایسا شیرین تھا کہ بہت زیادہ نوجوان آپ سے ملنے کی تمنا کیا کرتے، بالخصوص جب امام جلاوطنی میں تھے تو بہت سارے مظاہرے ہوتے تھے نوجوانوں کے کہ امام کو آنے دیا جائے۔ ٹھیک، یہ تیسری خصوصیت۔ اور ایک اور خصوصیت ہے کہ نظری اور عملی پہلو، فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے نوجوانوں کو بلند کیا گیا، یہ ایک اہم ترین خصوصیت۔ یعنی امام چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کو نہ نکالا جائے، لوگوں کو فکری اور عملی لحاظ سے بلند کیا جائے، اس کے بعد نکالا جائے، یہ ایک اہم ترین کوشش تھی امام۔ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو فکری اور عملی لحاظ سے ابھی تربیت ہو نہیں رہی اور پہلے ہی ہم نکالنے کا سوچتے ہیں کہ نکلو جی۔ امام خمینی یہ چاہتے تھے کہ فکری اور عملی طور پہ لوگوں کو بلند کیا جائے اور اس کے بعد لوگوں کو نکالا جائے، ایسے نکالنا ممکن نہیں۔ اور واقعاً یہ کامیابی کی کنجی تھی، چابی تھی کہ امام نے یہ سوچا کہ پہلے ہم فکری لحاظ سے تربیت کریں، پہلے ہم
عملی لحاظ سے تربیت کریں، فکر اور عمل صحیح ہوگا، ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی خدا کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے، تو پھر وہ کامیابی جو ہمیں ملے گی، وہ جنون جو آئے گا، وہ خون جو بہے گا خدا کے لیے، وہ خون اس مملکت کو، اس ملک کو فائدہ دے گا۔ شہید کا جو خون ہے وہ خون قوم کی کیا ہے؟ حیات۔ کیسے؟ جو بے معرفت آئے، بے معرفت ہو کے مرے، بے عمل آئے وہ مرے، اس کے لیے وہ حیات بنے گا کیا؟ نہیں۔ امام خمینی نے سوچا کہ فکری اور عملی لحاظ سے تربیت کی جائے، بلند کیا جائے لوگوں کو، نوجوانوں کو، تاکہ جو آئے میری راہ میں، یہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں، ائمہ علیہ السلام کی تحریک میں یہ آپ کو واضح نقطہ ملے گا۔ امام نے کیا فرمایا؟ ہم کبھی بھی گمراہوں کو اپنے ساتھ مددگار بنا کے شامل نہیں کرتے۔ امام یہ وہی پیغام تھا جو خداوند عالم نے کہا قرآن کریم، ما کنتو متخذا مضلین عضدا، ہم کبھی بھی گمراہوں کو اپنا مددگار یاور نہیں بناتے۔ امام خمینی کی اہم ترین سے کہ معاشرے میں تعلیمی، فکری، علمی، عملی لحاظ سے بلند کیا جائے، اور آپ اگر وہاں کے معاشرے میں دیکھیں کہ ایک نوجوان کتنی زیادہ توجہ دیتا ہے عمل کو اور فکر کو، یہ آپ ذرا اس معاشرے میں جا کے دیکھیں، بہت زیادہ۔ وہاں کے نوجوان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو، جواب دے گا انسان بننا چاہتا ہوں، بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہاں کے نوجوان سے پوچھیں گے آپ کیا بننا چاہتے ہو، وہ الگ الگ جواب دے گا، بنتا وہ بھی نہیں، لیکن الگ الگ جواب۔ ایک بچے نے حافظ جو بن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا حافظ کیوں بن رہے ہو؟ کہا کہ حافظ بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا میں ڈاکٹر، اس ڈاکٹر سے پہلے حافظ بننا ضروری ہے تاکہ لوگ آئیں اور پیسے میں صحیح کما سکوں۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ فیس جو لے رہا ہے وہ غلط لے رہا ہے۔ کیا کمال، نیت تو دیکھ۔ امام خمینی نے اس نیتوں کو بدلا، اس وہاں کے نوجوان سے پوچھیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہا امام حسین کی زیارت ہو جائے یا جناب زہرا کی زیارت، یعنی امام حسین کے روزے کی یا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جنت البقیع کی میں زیارت کر لوں۔ یہ خواہش ہے اس نوجوان۔ وہ نوجوان جب دکان بند کر کے نماز پڑھنے آتا ہے تو آدھا گھنٹہ لگاتا ہے، یہاں کا نوجوان 10 منٹ میں فارغ، بھاگو۔ یہ تربیت ہے، یہ فکری طور پہ ان کے اسکولی سسٹم میں دین داخل کیا گیا۔ میں نے تو ایک دفعہ یہ دیکھا کہ حوزے کا بچہ جس کا کام ہی دین پڑھنا ہے، عربی پڑھنا ہے، اس سے عربی کم آ رہی تھی، اور جو اسکول کا بچہ تھا اس سے زیادہ آ رہی تھی۔ اس نے چپ کرا دیا، خاموش کرا دیا حوزوی بچے کو۔ انہوں نے داخل کیا، فکری تربیت کی، اسلامی تربیت، عملی لحاظ سے ابھارا، عملی لحاظ سے ان کو بلند کیا، اور یہ آج تک جاری۔ اور نئے وسائل کے ذریعے جو بھی نیا وسیلہ آ رہا ہے، نیا آلہ آ رہا ہے، اس کے تحت وہ تربیت کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کرتے کہ پرانے وسیلے ہوں۔ اینڈرائیڈ آیا ہے تو اینڈرائیڈ کے ذریعے وہ تربیت کریں گے۔ یہاں اینڈرائیڈ وبال جان ہے، وہاں اینڈرائیڈ ایمان کا وسیلہ ہے۔ نوجوانوں کو اگر یہاں دیں تو پریشانی کا باعث، وہاں نوجوان بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، بہت زیادہ۔ وہاں نوجوان مفاتیح پڑھتا ہے، وہاں نوجوان قرآن کو سیکھتا ہے اسی اینڈرائیڈ کے ذریعے۔ بس یہ تھی عملی اور فکری تربیت، جو اس انقلاب کی خصوصیت تھی۔ شروع سے ہی امام نے عہد کیا کہ میں نے تربیت کرنی ہے۔ اس کی واضح مثال شہید مطہری ہیں، جنہوں نے یہ اپنے ذمہ لیا کہ میں نے یونیورسٹیوں میں جا کے نوجوانوں کی تربیت کرنی، یہ واضح مثال ہے۔ ٹھیک، ایک اور خصوصیت، اس انقلاب کی کامیابی کی ایک اور خصوصیت عاشورہ۔ امام خمینی فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس جو بھی ہے وہ محرم اور مجالس سے، کیونکہ
مجالس محرم ایک بڑا ہتھیار تھا کہ اسے صحیح استعمال کیا جائے، لوگوں کی صحیح تربیت کی جائے اور لوگوں کو ابھارا جائے اس حسینی مشن کے لیے جو امام خمینی کرنا چاہ رہے تھے، امام خمینی انجام دینا چاہ رہے تھے۔ اور بار بار امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ امام حسین کی وجہ۔ یہاں اتنے فرقے ہیں، وہاں بھی تھے اتنے فرقے؟ بہت زیادہ، وہاں بہت زیادہ فرقے وہاں ابھی بھی ہیں، لیکن انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، انہوں نے ایسی فضا نہیں بنائی، انہوں نے وہاں آ کے ممبر پہ تفرقہ پھیلانے کی اجازت نہیں، اجازت اگر کسی نے کی ہے تو جیل میں جائے گا وہ، یہ شروع سے ہی۔ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کب بنے گا، ایک فرقے کو کرتے ہیں دوسرے فرقے کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک۔ بس امام خود فرماتے تھے کہ حسینی عاشورائی جوان بنے، جوان حسینی بنے، عاشورائی بنے، اور اس انقلاب اسلامی میں عاشورائی کردار کے ساتھ آپ سب چلیں، تبھی آپ جو جنگ ہوئی ایران اور عراق کی اس میں ان فوجیوں کو، نوجوانوں کو پڑھیں، کوئی 15 سال کا تھا، کوئی 16 سال کا تھا، اور خواہش کیا تھی؟ خواہش یہ تھی کہ میں شہید ہوں جناب عباس کی طرح، میں شہید ہوں جناب علی اکبر کی طرح، یعنی یہ ایک تربیت تھی۔ اور اس میں بہترین ہتھیار ہمارے پاس تھا عاشورہ، کہ لوگوں کے ذہنوں میں عاشورہ کو ڈالا جائے، نوجوانوں کے ذہنوں میں عاشورہ کو۔ تبھی امام خمینی کو مشکل نہیں ہوئی، اگرچہ دشمن مخالف بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ امام خمینی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، ناکام ہو جائے گا یہ انقلاب۔ اسی انقلاب نے جو ہے کامیاب بھی ہوا، چلا بھی، اور آج تک جاری، آج تک جاری پانی کی طرح سب تک پہنچ رہا ہے، ٹھیک، یہاں چشمے کی مانند سب تک پہنچ رہا ہے۔ بس امام فرماتے تھے کہ ہمارے پاس عاشورہ ہے، اس وجہ سے ہم بڑی آسانی سے باطل کو آشکار کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے حق کو آشکار کر سکتے ہیں، کیونکہ عاشورہ نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے حق اور باطل کو آشکار کرنے میں۔ ہماری حکومت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یہ نعرہ تھا امام حسین علیہ السلام، ہماری حکومت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، ہماری حکومت ہر اس کا ساتھ دے جو مظلوم، ہر اس کا ساتھ دے، ہر اس کے لیے اٹھے جو مظلوم، جتھے حکومت ہی بے ایمان ہوئے۔ ہاں جی، بس بہت سارے دانشوروں کی نگاہ میں دانشور کہتے ہیں کہ انقلاب، اسلامی انقلاب کی کامیابی کی اصل وجہ عاشورہ تھی، مہم ترین وجہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی توحید تھی، انسان موحد تھا، پھر انسان موحد نے عاشورہ کو سمجھا جہاں توحید کا جمال تھا، اس عاشورہ کو سمجھا، عاشورہ کو سمجھ کے پھر اپنے پروگرام کو تشکیل دیا اور عاشورہ کے حوالے سے نوجوانوں کی تربیت کی۔ دوم، ہاں ایک اور چیز، ایک اور خصوصیت، استقلال، آزادی، جبر کے خلاف اٹھنا ہے، ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، ایسا کوئی حاکم نہ ہو، ایسا کوئی صدر نہ ہو جو آ کے لوگوں کو لوٹے، کرپشن پھیلائے۔ یہ بھی اہم ترین قانون کا حصہ ہے کہ سپریم لیڈر کو اجازت ہے، آزادی ہے کہ وہ کبھی بھی دین کے مخالف اور کوئی ملک کے نقصان میں کوئی چیز کر رہا ہو اسے ہٹانے کا اختیار ہے، سپریم لیڈر کو ہٹانے کا اختیار ہے کہ اس صدر کو ہٹا دے۔ ایک اہم ترین چیز کہ نگرانی کون کرے گا؟ کہ دین آ کے نگرانی کرے گا، عالم آ کے، فقیہ آ کے، مجتہد آ کے، جو ولی فقیہ بنتا ہے وہ آ کے نگرانی کرے گا اس حکومت، اور جہاں حکومت غلطی کر رہی ہے اسے ٹھیک کرے گا،
جہاں حکومت غلط سمت کی طرف جا رہی ہے اس کی ہدایت کی جائے گی، اس سے سمجھایا جائے گا، اس سے روکا جائے گا. ٹھیک. یہ ایک اور جمہوریہ اسلامی کہا. شہید مطہری کا خیال یہ تھا کہ جمہوری حکومت کی شکل اور اس کا اسلامی ہونا وہ کیا ہے، ملک کی نشاندہی کرتا ہے. جمہوری یعنی لوگ، اسلامی یعنی وہ ملک، پورا عوام اسلام کو چاہتا ہے، پورے عوام اسلام کو چاہتے ہیں. تبھی 98% لوگوں نے پہلے ہی انتخابات میں 98% لوگوں نے کیا دیا، ووٹ دیا. اور امام خمینی نے کہا کہ یہ عید کا دن ہے، یہ ایران کے لیے عید کا دن ہے جہاں ہم مصیبتوں سے نکل کے اب آسائشوں کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم آج کامیاب ہوئے ہیں کہ سب لوگوں نے تسلیم کیا ہے اس اسلامی حکومت کو، اس ولی فقی کی حکومت، اور تسلیم کیا ہے کہ عدالت کے ساتھ، الہی عدالت کے ساتھ اس معاشرے کو بنایا جائے، اس معاشرے کی تشکیل دی جائے، اور حکومت جو ہے للہ اسلامی لحاظ سے ہر قدم اٹھائے، خدا کو مد نظر رکھ. یہ قرآن کریم نے کہا ہے. قرآن کریم کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم تمہیں تمہاری زندگی کو چلائے. یہ قرآن اس لیے اترا تاکہ ہماری زندگیاں چلیں، ہم زندگی گزار سکیں صحیح اسلام کے مطابق، خداوند عالم کے قوانین کے مطابق اور توحید کے مطابق. ٹھیک. اور ایک خصوصیت کہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے حقوق کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری حکومتیں آواز نہیں اٹھاتی. آواز تب اٹھاتی ہیں جب میڈیا کا شور، لوگ احتجاج کرنے آتے ہیں، تب مجبور ہوتے ہیں. وگرنہ اسلام کے لیے آواز بہت ساری اسلامی حکومتیں نہیں اٹھاتی، بلکہ اتحاد کیا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ ایک غیر اسلامی ملک، قابض ملک کی مددگار بنے، دنیا تے مشہور ہی ہو جائے. ہاں جی، قابض لوگوں کے مددگار بنے، استکبار کے مددگار بنے، استعمار کے مددگار بنے. آکے پالیسی بنی، امام خمینی نے پالیسی بنائی کہ نہیں، جہاں بھی مسلمان ہوں گے ان کے حقوق کو ہڑپ کر لیا جائے گا تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں. اگر ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے ہم نے آواز اٹھانی. وہ آپ کو نظر آتی ہے. آپ دیکھیں ذرا کہ فلسطین کی حمایت میں سب سے زیادہ کون، اور کون لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، کون حکومتوں کو آمادہ کرتا ہے. بس دوسری حکومتیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، وہ بھی آ کے پریشان اور مجبور ہو جاتی ہیں کہ ہم نے بھی حمایت کرنی ہے. اب حمایت اصلی کون سی ہے اور غیر اصلی کون سی ہے، وہ جا کے آپ گہرائی میں خود دیکھیے گا کہ اصلی حمایت کون سی ہوتی ہے اور غیر اصلی حمایت کون سی ہوتی ہے. بس یہ خصوصیات تھی کن کی، اور اس میں اہم کردار جو سازشیں آئیں، داخلی سازشیں آئیں. سفید انقلاب آیا، سبز انقلاب آیا تاکہ اس انقلاب کو نقصان دیا جائے، لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی مضبوط سیاست اور سچوں کا ہونا، کرپٹ لوگ نہیں. اور اگر کرپٹ لوگ ہوتے، سچے نہ ہوتے، خدا توکلی نہ ہوتی تو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا. مگر بس ایسا بالکل نہیں ہو. ایسا مضبوط سسٹم اور ایسا پاکیزہ سسٹم بنایا ہوا ولی فقی کے ذریعے کہ ولی فقی حکومت کو دیکھے، حکومت کو کی نظر ثانی کرے، دیکھے کہ کہاں صحیح جا رہی ہے، کہاں غلط جا رہی. تشکیل اس سسٹم کی کس کے لیے تھی؟ للہیت کے لیے تھی. تبھی یہ نور الہی آج تک کامیاب.
بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس نور الہی سے متصل کرے، مخالف نہ کرے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور سمجھ کے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔